وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 256 آیت نمبر 19 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اللہ مگر اس وقت من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. بغیم بینہم، بغاوت، آپس میں بغاوت کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے. فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سامعین اکرام، بہت بنیادی جملہ ہے، اور جتنا بنیادی ہے اسی قدر ہم اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. دین کو ہم نے محض چند افعال تک محدود کر دیا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ بات نہیں ہے، غلط ہے یہ بات، اور بہت بڑی دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے ہمارے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اور رواج زمانہ جو ہے انہوں نے بھی دین کو محدود کر دیا ہے. دیکھیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو سیدھی کھری اور سچی بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں، دین کیا ہے؟ ایک بات تو یہ غور کرنے کی ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے. سب سے اہم بات جو ہے وہ ضرورت ہے. اور تھوڑا سا میں
ابتدا سے یہ مضمون اگر بیان کروں، دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے، زمین اور آسمانوں میں ہے، وہ سب کچھ میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، سورج، چاند، ستارے یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی انسان اس کائنات کا ایک خلاصہ ہیں، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اور دیکھیں اس میں کچھ خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا جو چیزیں آپ کے استعمال میں ہیں، اس کا بنیادی یعنی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس وقت، ظاہر ہے کہ آپ تو نعمت نہیں سمجھتے نا، لیکن میں تو ان کو نعمت کا نام دے رہا ہوں۔ ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پہ تمام کر دی ہیں۔ اور یہ بھی میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں اپنے آپ پہ، ایک آپ کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس سے تو کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور دو چیزوں سے مل کے انسان بنتا ہے، ایک ظاہر جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جب یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو آپ موت کہتے ہیں۔ روح اور جسم کی جدائی کو آپ موت سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں اختصار سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حقیقت، آپ کی حقیقت جو ہے یا آپ اصلی انسان جو ہے وہ اس کے اندر ہے، جو نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ظاہر جو ہے یہ ایک مکان ہے، ایک آلہ ہے، آلہ، بس اتنی بات ہے، آلہ ہے، یہ استعمال کی چیز ہے، استعمال کا آلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی پرچہ دے رہے ہیں آپ امتحان، تو اس ایگزامینیشن ہال میں آپ کو قلم اور آنسر شیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر تو آپ پیپر نہیں دے سکتے نا۔ عام سی مثال ہے، میٹرک کا پیپر ہو گیا، ایف اے کا ہو گیا، جو بھی ہے امتحان، تو اس میں آپ کے لیے ایک قلم ہونا چاہیے، یعنی اور ضروریات تو اس کے علاوہ ہے نا کہ فٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جو بھی ہے، لیکن بنیادی جو ضرورت ہے وہ پیپر ہے، آنسر شیٹ اور قلم ہے۔ تو یہ ایک آلہ ہے، اس کے بغیر ہم یہ دنیا کا یعنی امتحان نہیں دے سکتے، پاس نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم وہ منزل نہیں پا سکتے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بہرحال تو انسان روح ہے، اور یہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں اس میں جب اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو جناب دین کی میں بات کر رہا تھا، دین، پھر میں آپ کی یعنی انسان، میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ ہیں کیا چیز۔ دراصل میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ یہ مضمون میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان نعمت دینی مقصود تھی، اس کو دینا چاہا، یہ اس کا پیار تھا اور محبت تھی، نہ اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، حدیث کے الفاظ ہیں، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ مخلوق کا مرکزہ انسان، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پہچان کے لیے
اب پہچان جو ہے، جب پہچان ہو جاتی ہے تو پھر ملاقات، اس کے لیے ملاقات ضروری ہے، دیدار ضروری ہے اور تقرب ضروری ہے۔ یہ بہرحال ساری باتیں ہیں، تفصیل طلب ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ایک نعمت عظمیٰ سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملاقات۔ قرآن کی زبان میں آپ کو بتا، ملاقات، تقرب، دیدار، یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں سامنے کرام۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم، یعنی اس کے لیے آلہ دینا چاہا، روح کو آلات چاہیے تھے، یعنی ایک امتحان پاس کرنا ضروری تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ کام ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا؟ یہ ہماری کوئی مجال نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرور یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ نظام ہے کیا، دراصل یہ نظام ہے کیا، دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے یہ کیا ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کے تقرب اور دیدار کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اور یوم الحساب جو یوم الدین ہے، اس دن جو ہے پھر پتہ چلے گا، اب یہ آگے آ رہا ہے، یوم توفی کل نفس ما کسبت ووفیت کل نفس ما، آیت نمبر 25 میں آگے ابھی انشاءاللہ، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ قیامت کے دن جو ہے ہر شخص کو اس کے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ ملے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب دوبارہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے، انسان کیوں آیا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب انسان جب دنیا میں آتا ہے، یہ تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک خاص وقت کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ جس کو زندگی دی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ عام یعنی روزمرہ کے اس میں استعمال کرتے ہیں، جانتے ہیں اس جملے کو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا مقصود جو ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے، اور ہماری معراج کیا ہے کہ اللہ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل کر لیں۔ اب سوال یہ ہے، تھوڑی توجہ، سوال یہ ہے کہ یہ مقام ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اور تھوڑا سا اگر میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، یعنی زندگی ایسی گزارے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ انسان دنیا میں یا تو اس وقت دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تمام کوششوں کا جو مرکز واحد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اب کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اصل جو ہے رضا الہی ہے۔ صحابہ کرام کو جو درجہ ملا ہے، یعنی ہر صحابی کے ساتھ آپ جو لقب لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے نبی نے ان کو مقصد ہی یہ دیا تھا کہ تم ایسے زندگی گزارو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری. اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انسان کا جو معراج ہے، جو کامیابی ہے، جو نجات ہے، فلاح ہے، وہ اس میں ہے کہ یہ ایسے زندگی ایسے گزارے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر طریقہ، آسان طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا اختیار بھی دے دیا ہے. کسی اور مخلوق کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یعنی فطرت کے خلاف زندگی گزارے. فطرت کیا ہے؟ وہ طریقہ جس سے یعنی انسان، اللہ دیکھیں، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، اور ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت جو ہے وہ اس کی فطرت میں ڈال دی ہے، اور وہ اس پر وہ مجبور ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ فطرت کے خلاف کام کرے. اللہ اکبر. تو فطرت، مثال کے طور پہ گھوڑا جو ہے گوشت نہیں کھا سکتا، گھوڑا گوشت نہیں کھا سکتا. شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتا. تو اب یہ ان کی فطرت ہے، اس کے خلاف وہ تو نہیں چلتے. تو میں مثال دیکھیں، بس مثال سے آپ سمجھ جایا کریں نا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ذرا نوٹ کر لیں. ہر مخلوق کی معراج اللہ تعالیٰ نے اس میں پوشیدہ رکھ دی ہے. یعنی ہر مخلوق کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور وہ اس پر مجبور ہے. شہد کی مکھی ہو نہیں سکتا کہ وہ شہد نہ بنائے، یہ ہو نہیں سکتا. شہد کی مکھی یعنی یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا طریقہ، اس کی معراج، یہ اس کی فطرت میں ڈال دی ہے. ہر مکھی کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری زندگی کس لیے ہے. کل قد علم صلاتہ تسبیحہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں، اور ہر مخلوق اپنی نماز اور اس کی تسبیح، اپنی تسبیح جانتی ہے. نماز کا مطلب کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کی معراج کیا ہے، اور اس کا تسبیح مطلب طریقہ کار کیا ہے اس کا. تو بہرحال یہ تفسیر میں ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف ہو، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس میں آپ کا اختلاف نہیں ہوگا. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مجبور، اس کی فطرت پر مجبور پیدا کیا ہے. فطرت یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان وہ کام کرے جس کے لیے، یعنی مخلوق انسان نہیں، فطرت یہ ہوتی ہے کہ ہر مخلوق کو وہ کام کرنا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. بس یہ اس کی نیچر میں، اس کی طبیعت میں ڈال دی گئی ہے یہ بات. پھر اس کی جو ظاہر جسم ہے، بناوٹ ہے، اسی ترتیب سے فطرت کے مطابق اس کا جسم بھی ہے. مثال کے طور پہ شیر جو ہے گھاس چبانے کے لیے اس کے پاس دانت ہی نہیں ہے، یا گھوڑے کو گوشت چبانے کے لیے دانت ہی نہیں ہے، وہ نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہے اس کے پاس. تو دیکھیں یہ یعنی بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نا. ہر مخلوق کی جو معراج ہے یا جو مقصد ہے، اس کا طریقہ اس کی طبیعت میں ڈال دیا گیا ہے. پھر اس کے جسم کو اسی کے طریقے کے مطابق اس کو جسم بھی دیا گیا ہے. یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن آپ سمجھ جائیں اس سے کہ میں کیا کہنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اسلام، ابھی اس کی ہم تشریح کریں گے. اسلام اس کی فطرت میں ہے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا گیا. یعنی اسلام کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے یہ اپنی معراج کو پالے گا. اگر یہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنی معراج کو پالے گا. تو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ
اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو ہماری فطرت میں اسلام ہے، دین اسلام ہماری فطری تقاضے ہیں، فطرت میں موجود ہے. اب لیکن بس ایک اختیار دے دیا گیا ہے، مجبور نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ. اب وہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبی کے ذریعے انسان کو بتا دیا. ایک تو فطرت میں ہے، لیکن مزید ہدایات جو ہیں یا اس کی جو بھی تحریری طور پہ کتاب کیا ہے، ایک تحریری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کی شکل میں انسان کو ہر دور میں کتاب دی ہے. صحائف پہلے ہوتے تھے اور لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں. موسیٰ علیہ السلام پہ لکھے ہوئے 10 عشرہ احکامات جو تھے 10 وہ تختیوں کی شکل میں تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن جو کتابیں آئی ہیں، کتابیں آتی رہی ہیں. فی صحف مکرمہ، یہ صحیفے ہیں، کتابیں ہیں یا جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین اسلام کی وضاحت جو ہے، ایک تو فطرت میں ہے اس کی وضاحت، چونکہ انسان ایک عقل مند، عقل والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے اور سمجھنے کی صلاحیت. تو اس کی پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبی کے ذریعے وہ دین اسلام کتاب کی شکل میں اور نبی جو ہے ایک عملی نمونے کے طور پہ یعنی گواہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے. تو اب اسلام، میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اسلام انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچے گا. تو ایک تو اس کی فطرت میں اسلام ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اختیار اس کو خود مختار پیدا کیا ہے، حق اس کو بتا دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، میں تمہاری منزل ہوں، میرے راستے پر تم نے چلنا ہے، نصیحت میں نے بھجوا دی ہے، لیکن اب تمہاری مرضی ہے. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ آیت، اور یہ آیت یعنی اور بھی ہے قرآن میں، لیکن سورہ مزمل ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنی خوشی سے جو چاہے مجھے اپنا مقصود بنا کے میرے راستے پر چل پڑے، میرا راستہ اپنا لے. تو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصود اللہ ہے، اللہ تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے. اللہ کا راستہ کی وضاحت ہمیں دین اسلام بتاتا ہے، نبی اس کا عملی نمونہ ہوتا ہے اور ایک گواہ کے طور پہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اسلام کیا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں انسان زندگی گزارے گا، انسان دنیا میں آ کے جو بھی اس کی زندگی ہے یہ اس کو گزارنا ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تمہارے لیے زمین پر ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور عارضی فائدہ ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. اس کے بعد تم ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس تم واپس آ جاؤ گے. دنیا تیاری کی جگہ ہے اللہ سے ملاقات کی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اب تھوڑا سا یہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. دیکھیں اللہ یعنی سوال یہ ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا مقصد حیات میں، یہ کامیاب، یہ نجات، اس کی کیسے نجات ہوگی یا یہ فلاح کیسے پائے گا. اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ اس کو زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا اختیار بھی دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے بھی گزار سکتے ہو. اب اس کی کامیابی کا راز اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہیں میں نے اختیار دیا ہے، تمہیں میں نے زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، لیکن اگر تم میرے طالب ہو،
مجھے چاہتے ہو، میری ملاقات کے امیدوار ہو، تو یہ میرا دیا ہوا اختیار مت استعمال کرو اور زندگی میری مرضی سے گزارو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ پھر بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، اس کے لیے ایک مقصد کا تعین کر دیا ہے، وہ مقصد اس کو کتاب کے ذریعے بھی بتایا ہے، اور ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے پیغمبر آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کا ایک روشن چراغ ہے۔ اب دوبارہ میں وہی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ مضمون جو ہے اہم ہے، اس کو آپ ذرا سوچیں۔ ہم اصل میں ایسے سوچتے نہیں ہیں، کیسے سوچتے ہیں وہ آپ خود لگا لیں، میں وہ نہیں، اس پہ بات نہیں کر رہا ہم، لیکن کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روک لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ مختصر بات ہے۔ اب جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، یعنی دیکھیں اللہ کی مرضی کو اختیار کر کے یا اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے ہوگا کیا، ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی رب کے دیدار کی، رب سے ملاقات کی، رب کے تقرب کی، ورنہ وہ صلاحیت تو آپ میں پھر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو جھوٹی تسلی دیں گے کہ تم تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، تم تو اہل محبت میں سے ہو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جو گزرے ہوئے مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تھا ہماری طرح، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ مجھے بہت افسوس آتا ہے جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں کسی عالم دین کی زبان سے کہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تمہیں آقا کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی عجیب سی بات ہے، بالکل سمجھ میں نہ آنے والی، یہ قرآن کے خلاف بات ہے، قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن تو ایک راستہ بتاتا ہے، اگر آپ نے وہ راستہ لے لیا، چن لیا، تو پھر تو آپ کامیاب ہیں، لیکن آپ نے دعویٰ کر لیا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج دیکھ لیں عام یہ ہے، عام یہی صورتحال ہے، تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ بہرحال میں اس وقت تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے، لیکن مضمون بڑا اہم ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔
ترجمہ سنا دیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مقبول طرز حیات اللہ کے نزدیک صرف اسلام کا ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، انہوں نے اختلاف کیا بغاوت، آپس میں بغاوت کی وجہ سے. وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.